محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. أقول قال: باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وبه قال: حدثني الحسن بن عمر بن شقيق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه تداوله 14 من رب إلى رب. وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال: حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت سلمان يقول: أنا من رام هرمز. وبه قال: حدثني الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان رضي الله تعالى عنه عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى كل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: باب اسلام سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری جس کا اصل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اس کی 2 اجزاء اور 2 جلدیں ہیں. پہلی جلد کے اختتام میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب ذکر فرمائی ہے. مناقب منقبت کی جمع ہے، اور منقبت تعریف کرنے کو کہتے ہیں، فضائل بیان کرنے کو کہتے ہیں. اور مناقب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب ذکر فرمائے، آپ کے اہل بیت کے مناقب ذکر فرمائے، آپ کے صحابہ کرام میں سے مہاجرین کے مناقب ذکر فرمائے، خلفائے راشدین کے مناقب ذکر فرمائے، عشرہ مبشرہ کے مناقب ذکر فرمائے، انصار کے مناقب ذکر فرمائے. آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پر مبنی یہ باب ذکر فرمایا. ایک زمانہ تھا کہ جب مناقب کو اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا،
بالخصوص بر صغیر میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعہ حضرات لکھنؤ میں حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی قدح کیا کرتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک چلائی تھی، تحریک قدح صحابہ۔ قدح مدح کا تعارض ہے، متضاد ہے۔ باقاعدہ جلوس نکلتا تھا جس میں ہر چوک پہ کھڑے ہو کر ایک ایک صحابی کا نام لے کر اس کو سب بکا جاتا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اہل سنت کہلاتے ہیں، جو ہمارے اس خطے میں امام المناظرین حضرت علامہ مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد تھے، حضرت مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دفاع صحابہ کا بنیادی کام کیا پاکستان میں، باقی سب ان کے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں۔ یہ حضرات بھی لکھنؤ سے پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک شروع کی تھی، تحریک مدح صحابہ۔ اس کی پوری ایک تاریخ ہے، یہ انگریز کے دور کی بات ہے، اور بڑی پابندیاں لگیں، گرفتاریاں ہوئیں۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوبند سے سبق چھوڑ کر اس تحریک مدح صحابہ میں شرکت فرماتے تھے، اور ہمارے اکابر کو حضرات صحابہ سے اتنا لگاؤ تھا کہ ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے درس میں اگر کوئی طالب علم حدیث کی عبارت پڑھتا اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہتا تھا تو حضرت اس کو اس سے ناراض ہو جاتے تھے، غضبناک ہو جاتے تھے۔ اور ہم نے ایسے سنا اپنے اساتذہ سے، حضرت فرماتے یا تم شیعہ ہو یا تم مودودی ہو، چونکہ مولانا مودودی نے بھی صحابہ کے خلاف بہت زہر اگلا، تو اس لیے پھر تب جب تخصص کروایا جاتا تھا لکھنؤ میں، تو اس میں یہ صحاح کی جتنی بھی کتب میں کتاب المناقب ہے اس کو اہتمام سے پڑھایا جاتا تھا۔ اس لیے ایک عرصے تک ہمارے ہاں بھی جب تک یہ بیوع وفاق کے نصاب میں شریک نہیں تھی کتاب البیوع، یعنی پچھلے سال یہ شامل ہوئی، اس سے پہلے اللہ کی توفیق سے یہ کتاب المناقب بنین بنات میں مباحث اور تفصیل کے ساتھ پڑھاتا رہا ہوں۔ یہ دوسرا سال ہے، چونکہ اب کتاب البیوع شامل ہو گئی تو کتاب المناقب کی مباحث بخاری میں نہیں ہے، تو امتحان کی مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں پڑھا پاتے، لیکن آپ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ اہم موضوع ہے۔ صحابہ کے تذکرے گلی گلی کرنے چاہیے، چرچے گلی گلی کرنے چاہیے، قرآن اور حدیث کی ان نصوص کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جستجو میں فارس اور ایران سے چلے تھے، ان کا لمبا قصہ ہے۔ بیچارے بک گئے، آزاد تھے، ان کو پکڑ کے بیچ دیا گیا۔ یہ تین روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے متعلق پیش کی۔ حضور نے ان کو اعزاز بخشا، سلمان من اہل بیتنا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، ان کو اہل بیت ہونے کا خطاب ملا۔ 300 سال سے زیادہ عمر پائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، یہ ان کا اختصاص ہے، محبت نبوی کی برکت ہے۔ 300 سال سے زائد اللہ نے ان کو عمر دی۔ پھر اس نسبت سے حضرت سلمان فارسی کی روایت بھی پیش کر دی
اور روایت یہ پیش کی امام بخاری نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فترت کا انقطاع کا عرصہ ہے جس میں نبی کوئی نہیں آیا وہ 600 سال ہے۔ فترتم بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سنہ، یہاں کسر حذف کر دی گئی ہے 600 سال، ورنہ یہ 600 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ مشکات لائیے، یہ پہلے یہ ہو جائے نا دورے کی ساری کتابیں، ابو داؤد لے آئے، ترمذی لے آئے، مسلم لے آئے، پہلے مسلم جلسانی لے آئے، بنات کی ہے مسلم جی دو گئے۔ به قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وكيع التحويل وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد رضي الله عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه وعنهم يقسم لنزلت هذان خصبان بمثل حديث هشيم۔ امام بخاری استاد ہے اور امام مسلم شاگرد ہے۔ امام بخاری استاد ہیں، امام ترمذی شاگرد ہے، اور بڑے اونچے درجے کے استاد ہیں امام بخاری، اور اونچے درجے کے شاگرد ہیں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ استاد بڑی عظمت والے، بعض اہل علم نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری سے افضل کہا ہے۔ یہ بحث ہمارے ان عزیزوں نے پڑھی ہے تفاضل بین الصحیحین کی، کہ بخاری مسلم میں سے کون سی کتاب افضل ہے، تو اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تساوی کا ہے، ایک تفضیل بخاری کا ہے، ایک تفضیل مسلم کا ہے۔ تفضیل بخاری کی جو وجوہ ہیں وہ مقدمہ بخاری میں انہوں نے پڑھی، تفصیل مسلم کی جو وجوہ ہیں وہ خود مقدمہ مسلم کے اندر ذکر کر دی گئی ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے محدث ہیں، اس کے باوجود انہیں اپنے استادوں سے اتنا عشق تھا، یہ امام بخاری کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے اور قسم اٹھا کے کہتے تھے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں استاد جی آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں، آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں، ہمارے تو یہ سارے سروں کے تاج ہیں، امام ہیں۔ تو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کی بخاری جلسانی میں جو آخری کتاب ہے وہ کتاب التفسیر ہے، اس لیے اس کے جامع ہونے میں 2 رائے ہو گئیں کہ صحیح مسلم جامع ہے یا نہیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 قسم کی مرویات، 8 قسم کے 8 مضامین کی مرویات جمع ہوں، فتن و عقائد و اشراط و مناقب وغیرہ ذالک۔ تو یہاں چونکہ تفسیر مسلم میں مختصر ہے اس لیے بعض حضرات نے اس کو جامع نہیں مانا، لیکن بہرحال تفسیر ذکر کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو آخری حدیث ذکر کی ہے اس میں شان نزول ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، اس کے شان نزول کے بارے میں بتایا، اور یہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر فرمائی کہ اس جیسے واقعات میں جو واقعہ اوپر مذکور ہوا وہ واقعہ یہ تھا کہ غزوہ بدر میں 3 کفار نے مبارزت کی اور اعلان کیا حل من مبارزن، حل من مبارزن، حل من مبارزن، کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا ہے۔ ولید نکلا تھا، شیبہ نکلا تھا، عتبہ نکلا تھا، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے ان کے مقابلے میں نکلے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی نے اپنے مقابل کو پچھاڑا، قتل کیا،
حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو پچھاڑا، قتل کیا۔ حضرت عبید ابن حارث زخمی ہو گئے، وہ قتل نہ کر سکے، تو حضرت علی آگے بڑھے اور ان کے مقابل کو پچھاڑا اور قتل کیا۔ یوں عتبہ مردار ہوا، شیبہ مردار ہوا، ولید مردار ہوا۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی، ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہیں دو مقابل جو اللہ کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبید ابن حارث کی لڑائی اور جھگڑا اللہ کے لیے ہے، دنیا کے لیے، زمینوں کے لیے، مکانوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے نہیں۔ حالانکہ وہ بھی قریشی تھے، وہ بھی قریشی تھے، آپس میں رشتہ دار تھے، لیکن یہ جنگ اللہ کی خاطر تھی۔ جزاک اللہ۔ سنن ابی داود جلد اول، یہ بنین کی ہے بنات کی ہے؟ یہ تو جلد، ہاں جلد 2 میں بنین کی ہے، تو پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ بالسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى أقول قال باب في الرجل يسب الدهر. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن الصرح عن ابن المسيب مكان سعيد. عام طور پر لوگ زمانے کو گالی بکتے ہیں، ہمارے ہاں بھی رائج ہے، بڑا گندا زمانہ آ گیا ہے۔ دیہاتی تو پھر 2 نمبر آگے بڑھ جاتے، وڈا دھی چوت زمانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ زمانے کو گالی بکنا ناجائز ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ 7 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ ان لوگوں نے حدیث کے لیے سب کچھ قربان کیا، علم کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ کرتا پہنتے تھے، ایک آستین چھوٹی ہوتی تھی، ایک بڑی ہوتی تھی۔ بڑی آستین اس لیے رکھتے تھے کہ اس میں کتاب رکھتے تھے چھپا کر، کاپیاں رکھتے تھے، حدیث جن کاپیوں کراسات پر حدیث لکھتے تھے وہ رکھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ دونوں آستینیں بڑی کر لیں، ایک جیسی کر لیں، عجیب لگ رہی ہیں، ایک آستین چھوٹی ہے ایک آستین بڑی ہے۔ فرمانے لگے کہ بڑی کی تو ضرورت ہے، چھوٹی کو کیوں بڑھاؤں؟ یعنی نام و نمود سے اپنے آپ کو بنا سنوار کر دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے ماورات۔ جو لوگ کسی چیز کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں، پھر انہیں ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کیسے لگ رہا ہوں، بس انہیں پھر اپنے کام سے لگن ہوتی، میرا کام ہونا چاہیے۔ محدثین کے یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمیں درس ملے، ہمیں سبق ملے۔ اس لیے ہم نے قریب زمانے کے اکابر کو دیکھا اور دور والوں کے بارے میں پڑھا سنا کہ علمی اشتغال اتنا ہوتا تھا کہ بسا اوقات ان حضرات کا اس کا خیال بھی نہیں رہتا تھا کہ میں نے جو کپڑے پہنے ہیں ان کے اوپر کچھ سالن گرا ہوا ہے یا یہ میلے ہیں، بس کام سے مگن، کام سے لگن۔ ہر ایک محدث مینار نور ہے، ان کا ہم پر احسان ہے، یہ حدیثیں ہم تک پہنچا گئے۔
تو آخری باب قائم کیا فی الرجل یسب الدہر، آدمی کے بارے میں جو زمانے کو گالی بکتا ہے، اور ذیل میں حدیث ذکر کی، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو حضور اللہ سے روایت کرے، یؤذینی ابن آدم و یسب الدہر، اللہ کہتے ہیں انسان مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالی بکتا ہے۔ یہاں بحث کی جاتی ہے اللہ تو تکلیف سے پاک ہے، اللہ کو کوئی کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے جو تکلیف والا ہوتا ہے۔ زمانے کو گالی بکتا ہے، مجھے ایذا پہنچتی ہے۔ انا الدہر، انا مقلب الدہر، مضاف محذوف ہے، حالانکہ میں زمانہ بدلنے والا ہوں، زمانہ پھیرنے والا ہوں، زمانے کو چلانے والا ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات میں ہی بدلتا ہوں، لہذا جب کوئی زمانے کو گالی بکتا ہے تو اصل میں مجھے گالی بکتا ہے، اس لیے کہ نسبت صانع کی طرف ہوتی ہے، نسبت خالق کی طرف ہوتی ہے، بنانے والے کی طرف ہوتی ہے۔ کوئی اگر شاگرد کو گالی بکتا ہے اس کے علم کی وجہ سے تو اس کے استادوں کو اصل میں گالی بکتا ہے۔ کوئی محدث کو گالی بکتا ہے حدیث کی وجہ سے، گویا حضور کو کی وہ توہین کرتا ہے، حضور کو گالی بک رہا ہے، اس لیے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو۔ یہ کون سی کتاب جی؟ جامع ترمذی جلد ثانی، بنین بنا دونوں کی ہے۔ چلیے جی، کہاں ہے نصاب اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بالسند المتصل منا الى الامام الترمذي رحمه الله قال حدثنا هارون بن موسى بن ابي علقمة البربري المديني قال حدثني ابي عن هشام بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عجة الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. آخر المسند، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. جامع ترمذی دراصل کتاب العلل پہ ختم ہو جاتی ہے، گویا کہ انہوں نے یہ آخری باب اور آخری حدیث پڑھی۔ ہماری 6 کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ صحاح صحیح کی جمع اور ستہ کا معنی 6 صحیح کتابیں۔ ان میں پہلا درجہ صحیح بخاری کا ہے، دوسرا درجہ صحیح مسلم کا ہے، تیسرا درجہ سنن ابی داود کا ہے، چوتھا درجہ سنن نسائی کا ہے، پانچواں درجہ جامع ترمذی کا ہے، چھٹا درجہ سنن ابن ماجہ کا ہے۔ جامع ترمذی مرتبہ کتب میں تو 5ویں نمبر پر ہے، لیکن فنی محاسن میں بعض چیزوں میں یہ بخاری سے بھی بڑھ کر ہے۔
بطور خاص امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس ترمذی میں اہتمام کیا ہے نقل مذاہب کا، مجتہدین کے مذاہب نقل کیے، ان کے مستدلات ذکر کی۔ مستدلات تو زیادہ ابی داود میں ہیں، لیکن جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل مذاہب کا اہتمام کیا اور حدیث کی علل پر گفتگو کی ہے، بات کی ہے۔ اس درجے کے لحاظ سے جامع ترمذی باقی کتابوں سے بھی بڑھ جاتی، اور روات کے اعتبار سے، روات کے درجے کے اعتبار سے، چونکہ یہ طبقہ اولیٰ کی روایات بھی لاتے ہیں، طبقہ ثانیہ کی روایات بھی لاتے ہیں، طبقہ ثالثہ کی روایات بھی لاتے ہیں، بالانتخاب طبقہ رابعہ کی روایات بھی لاتے ہیں، اس لیے اس کا درجہ 5واں۔ اور یہ جو آخری حدیث ذکر کی، یہ میری اور آپ کی اخلاق سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ رک جائیں، لَيَنْتَهِيَنَّ، بلکہ قد اذهب اللہ عنکم عبیت الجاہلیت وفخرها بالآباء، اللہ نے جاہلیت والا تکبر اور باپ دادوں کے ساتھ فخر کرنا اس کو ختم کر دیا۔ یہ جاہلیت کی باتیں، جاہلیت میں لوگ بڑائی کا اظہار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، باپ دادا کی بنیاد پر، نسب نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، اور آج پھر سے وہی جاہلیت لوٹی ہوئی ہے۔ ہمارے مذہبی طبقے میں بھی یہ تعصبات آ گئے، برادری کے تعصبات۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، ایک مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، گاڑی میرے پاس نہیں تھی، میں ٹیکسی لے گیا، ٹیکسی والے نے کوئی بات کی تو وہ مولوی صاحب اسے لڑ پڑے۔ حالانکہ سفر جس کے ساتھ آدمی کر رہا ہو اس کے ساتھ لڑنے کا توق نہیں بنتا۔ مولوی صاحب کی زبان سے جملہ نکلا، تو جانتا نہیں میں خان ہوں؟ تو یہ تعظم بالآباء ہے، تکبر ہے۔ میں خان ہوں، میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں۔ یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ایسا کو موچی پاولی سے۔ یہ میں جملے نقل کیا کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مذاق کے لیے نہیں۔ ایسا کو موچی پاولی سے، ایسا کو کمی کٹانے سے، تو یہ جملے تکبر پر دلالت کرتے ہیں، بڑائی پر دلالت کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، نہ رنگ کی بنیاد پر کہ میں حسین و جمیل ہوں اور تو کالا ہے، عورت کہے کہ تو کالی ہے، تو سانولی ہے، تو موٹے ناک والی ہے، تو موٹے ہونٹوں والی ہے، تیری آنکھیں ایسی ہیں، تیری پلکیں ایسی ہیں۔ تو فرمایا یہ جو جاہلیت کا تکبر ہے اور باپ دادوں کے ساتھ فخر کرنا ہے، اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اسلام آیا یہ چیزیں ختم۔ کیوں؟ آگے پھر فرمایا حدیث کی آخر میں، کلکم من بنو آدم، کلکم بنو آدم، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، تمہاری حقیقت یہی ہے کہ مٹی سے ہو۔ اب 2 درجے ہیں بس، فرمایا باپ دادا کے ساتھ تو کوئی فخر نہ کرے، 2 درجے ہیں۔ اب اپنا درجہ خود متعین کر لو، مؤمن تقی و فاجر شقی، یا تو تم تقوی والے مؤمن ہو، ایمان والے ہو، اعمال اور تقوی والے ہو، گناہوں سے بچنے والے ہو، یا فاجر شقی، گنہگار ہو، فسق و فجور کرنے والے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو، بدبخت ہو،
شقی جہنمی اور دوزخی ہوا کرتا. فمنہم شقی و سعید اما الذین شقوا ففی النار. جو شقی ہیں وہ دوزخی. واما الذین سعیدوا ففی الجنہ. جو سعید ہیں وہ جنتی ہیں. اب تو بس 2 درجے ہیں، یا مومن و تقی ہو یا فاجر و شقی ہو. اپنا محاسبہ کرو کہ تم کس کیٹیگری میں ہو، کس درجے میں ہو، مومن تقی ہو یا فاجر شقی ہو. اس کے بارے میں بتاؤ کیا ہو. یہ مت بتاؤ کہ ہمارا باپ فلاں تھا، یہ مت بتاؤ کہ ہماری برادری فلاں ہے. اس لیے علماء کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ برادریاں لکھے. یاد رکھو، یہ فضلائے کرام، مفتیان کرام اب فارغ ہو کے جا رہی ہیں. بعض کو عادت پڑ جاتی ہے اپنی برادریوں کا نام ساتھ لکھنے کی. تم اپنے برادری کے لیے عالم نہیں بنے، پوری امت کے لیے عالم بنے ہو. نبی ہمارے آقا برادری کے نبی نہیں تھے، پوری امت کے نبی تھے. اپنا کوئی عمل، کوئی بول منہ سے ایسا نہ نکالو، کوئی عمل ایسا نہ کرو جس سے یہ محسوس ہو، جس سے اس بات کا کی بو آ رہی ہو کہ آپ میں تعصب ہے، یا آپ محدود لوگوں کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں اور باقیوں کو نفع نہیں پہنچانا چاہتے. اس بات کا خاص اہتمام کرو، ورنہ آپ کا فیض محدود ہو جائے گا. صرف اپنے برادری کے مولوی رہو گے. اپنے برادری بھی دور کی بات ہے، اپنے کنبے کے مولوی رہ جاؤ گے. اس لیے فرمایا یا تقی مومن تقی ہو یا فاجر شقی ہو. والناس بنو آدم، سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا. بہت ساری کتابیں رکھ لی بھائی آپ حضرات نے، میں تو تھک گیا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا، فرمایا کہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قطع میراث وارثہ، جس نے قطع کیا اپنے وارث کی وراثت کو، جس نے توڑا اپنے وارث کی وراثت کو، محروم کیا کسی وارث کو، قطع اللہ اس سے کاٹ دیں گے اس کی جنت والی وراثت قیامت کے دن. یہ مشکات المصابیح کی آخری جلد اول کی یہ آخری روایت ہے. اور بڑی عجیب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آج بھی بہت سارے لوگ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، زندگی میں محروم کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنی نافرمان اولاد کو عاق کر دیتے ہیں جائیداد سے. یہ سب حرام ہے. جس کو شریعت نے وراثت دی، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو وراثت سے محروم کرے. حرمان عن الارث آپ نے پڑھا ہے، وہ چند چیزیں ہیں. وہ رقیت ہے، وہ قتل ہے، وہ اختلاف دین ہے، وہ اختلاف دارین ہے. وارث اور مورث میں کوئی ایک غلام ہے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. وارث نے مورث کو قتل کیا ہے، جیسے بعض لوگ جائیداد کے لیے بدبخت شقی القلب اپنی ماؤں کو قتل کر دیتے ہیں، باپوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو قاتل کو وراثت نہیں ملتی. ان دو میں سے ایک مسلمان ہو ایک کافر ہو، ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے. ایک دارالاسلام میں ہو ایک دارالکفر حرب میں ہو، ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے. ورنہ جو اللہ نے وراثت کا قانون دیا ہے وہ حتمی ہے
کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کو وراثت سے محروم کرے، بیٹا ہی کیوں نہیں، بیٹی کیوں نہیں۔ اور وراثت کا معاملہ حساس ہے، قرآن نے بطور خاص ذکر کیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم کھا جاتے ہو وراثت، پوری پوری کھا جانا، وراثت ہڑپ کر جاتے ہو۔ تم بھی اپنے اپنے گھروں میں جا کے جائزے لو، کہیں تمہارے بابا کے پاس تمہاری پھوپھیوں کا حصہ تو نہیں، کہیں تمہاری بہنوں کو تو وراثت سے محروم نہیں کیا جا رہا، کہیں ماموں بن کر بھانجوں کی وراثت جو ان کی والدہ سے انہیں ملنی تھی وہ تو ہڑپ نہیں کی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی 70 سال تک عبادت کرتا ہے، موت کے قریب ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم میں جا گرتا ہے، جنت کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، جہنم میں جا گرتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ وراثت میں عدم مساوات ہے، کسی کو وراثت سے محروم کرنا ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہماری دیندانیاں دولت پہ آ کے ٹوٹ جاتی ہیں، مفادات پہ آ کے ٹوٹ جاتی ہیں، تو پھر کیا ہم دیندار ہوئے؟ اے سوئے ہوں کو جگا دو، توجہ سے سنو، یہ تمہاری تربیت کا حصہ ہے۔ پتہ نہیں مولوی پورے بنو گے نہیں بنو گے، یہ دین تو سیکھ جاؤ۔ تو فرمایا جو اپنے کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے گا، جنت بھی اس کی وراثت ہے، اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کریں گے۔ جو دنیا میں وراثت سے محروم ہوگا وہ جنت کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اب جنت کس کی وراثت ہے؟ آدم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ بابا جی چھوڑ کے آئے تھے نا جنت، زمین پہ آئے تھے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ یا اللہ نے ہر مسلمان کا ایک گھر جنت میں بنایا، ایک گھر جہنم میں بنایا، ہر کافر کا ایک گھر جنت میں بنایا، ایک گھر جہنم میں بنایا۔ مسلمان کو کافر کا جنت والا گھر ملے گا، اور کافر کو مسلمان کا جہنم والا گھر بھی ملے گا۔ تو یہ وراثت جو تمہیں ملنی تھی جنت میں وہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کو نہیں ملے گی جو دنیا میں اپنے کسی وارث کو جنت سے محروم، وراثت سے محروم کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس درجے کی ہے؟ برات کی ہے؟ کہاں سے؟ وعن سہیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النذر الى ربهم رواه مسلم۔ قال الله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ حضرت سہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب داخل ہو جائیں گے جنت والے جنت میں، اللہ کہیں گے تم کو اور چیز بھی چاہتے ہو جو میں تمہیں بڑھا دوں؟ فیقولون، وہ جواب دیں گے الم تبیض وجوہنا، اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے تو ہمارے چہروں تک کو منور کر دیا، سفید کر دیا۔ الم تدخلنا الجنہ، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجینا من النار، اور آپ نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا۔ یہ کوئی تھوڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ پھر اس سے بھی بڑی نعمت دیں گے۔ فیکشف الحجاب، اپنے اور جنتیوں کے درمیان جو پردہ ہے اللہ اس کو کھولیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے۔ فما اعطوا شیئا احب الیہم من النذر الی ربہم، وہ نہیں دیے جائیں گے کوئی چیز جو انہیں محبوب ہو رب کی جانب دیکھنے سے۔ انہیں پھر سب سے زیادہ جو نعمت محبوب ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔
تو جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنتیوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. ہاں جی خامسہ کی آثار و سنن پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی تو پلاؤ بھائی. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي. رواه مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا فرمایا نماز پڑھائی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن. جب نماز پوری فرما چکے اقبل علینا بوجہہ ہم پر متوجہ ہوئے ہماری جانب رخ فرمایا پھر فرمایا ایھا الناس لوگو انی امامکم میں تمہارا امام ہوتا ہوں مجھ سے پہلے نہ جایا کرو رکوع میں نہ سجدے میں مجھ سے سبقت نہ کیا کرو رکوع اور سجدے کے ساتھ. امام سے پہلے رکوع میں سر اٹھانا. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا